بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ پڑھائی لکھائی جب ختم ہوئی تو والدین نے نوکری کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ کئی مہینے وہ نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا لیکن نوکری نہ ملی۔ ایک دن تھک ہار کر خود سے بولا، رزق تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے، اب میں نوکری کی تلاش میں نہیں پھروں گا بلکہ سکون سے زندگی گزاروں گا۔ اللہ رازق ہے تو گھر بیٹھے ہی رزق دے گا۔ کہانی سننے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمارے چینل کو جو پہلی بار دیکھ رہی ہیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جو ویڈیو یہاں پر ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ وہ ویڈیو بر وقت دیکھ سکیں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، ایسی سوچ کے ساتھ یہ نوجوان صبح کی سیر کے لیے نکلا۔ سیر کے بعد گاؤں کے قریب سے گزرنے والی نہر کے کنارے جا کے بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دیکھا کہ پتا نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ چھلانگ لگا کر پتا پکڑا، کیا دیکھا پتے پر 2 نان اور حلوہ تھا۔ واہ خدایا، رزق تو کھانے والے تک خود پہنچتا ہے۔ حلوہ کھایا، بہت لذیذ تھا۔ پیٹ بھر کر واپس گھر آ گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر نہر کنارے چلا گیا۔ ایک بار پھر پتے پر نان اور حلوہ آتے نظر آئے، اٹھائے اور کھا لیے۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر نہر کے کنارے چلا گیا۔ اس بار بھی وہی ہوا۔ واہ، رات کے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا۔ اب روزانہ فجر، ظہر اور مغرب کے بعد نہر کے کنارے آ کر بیٹھ جاتا، بلا ناگہ اور حلوہ مل جاتا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن خیال آیا کہ دیکھوں اللہ تعالیٰ کس طرح یہ نان اور حلوہ بھجواتے ہیں۔ اسی سوچ میں صبح کی نماز کے بعد نہر کی اوپری طرف چل پڑا۔ کچھ آگے ہی گیا ہوگا تو دیکھا کہ بابا جی ہیں جو نان اور حلوہ لیے نہر کنارے بیٹھے ہیں۔ قریب جا کر دیکھا بابا جی نان کے اندر حلوہ رکھتے، اس گرم گرم حلوے سے اپنی ٹانگ پر نکلے پھوڑے کو ٹکور کرتے، پھر ایک پتے پر نان اور حلوہ رکھ کر نہر میں بہا دیتے۔ جوان کا دل ایک دم خراب ہونا شروع ہو گیا، الٹیاں آنے لگی۔ کیا میں اتنے دنوں سے یہ حلوہ اور نان کھا رہا تھا؟ بابا جی سے پوچھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ بابا جی بولے، کئی دنوں سے یہ پھوڑا نکلا ہوا تھا جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی۔ حکیم کے پاس گیا تو حکیم نے مشورہ دیا، روزانہ دن میں 3 بار سوجی کے حلوے کو نان پر رکھ کر اس کی ٹکور کرو تو میں فجر، ظہر اور مغرب کے بعد ادھر آ جاتا ہوں، نان اور حلوے کی ٹکور کے بعد نان اور حلوہ پتے پر رکھ کر نہر میں بہا دیتا ہوں تاکہ خراب ہونے کی بجائے چرند پرند اور مچھلیاں ہی کھا لیں۔ بے شک اللہ رازق ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے ہی دینا ہے۔ محنت اور کاہلی کے درمیان پھل کا فرق ہے۔ جو محنت کرتا ہے انہیں پاک و صاف رزق ملتا ہے، جو کاہلی میں وقت گزارتے ہیں، حالات کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں، رزق تو انہیں بھی ملتا ہے مگر وہ رزق جس میں کراہت اور گندگی ہو۔ دنیا امتحان گاہ ہے جہاں رحمت اور محنت سے سفر ہوتا ہے، مقام ملتا ہے۔ رحمت نہ ہو تو محنت رائگاں جاتی اور محنت نہ ہو تو رحمت بے ثمر۔ اس لیے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے لیکن محنت ضرور کریں تاکہ اچھا رزق حاصل کریں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے کافی ہوگی۔ ایسے نکمے لوگوں کو آپ جانتے ہیں تو انہیں کمنٹ باکس میں مینشن ضرور کریں اور یہ ویڈیو ان کو شیئر کر کے ضرور بھیجیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔